دیں گے. شکریہ جی. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیں کہ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک تو آپ کے اور گورنمنٹ کے اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ بیوروکریسی نے ملاقات کی 3 بندوں نے اس کو ٹرانسفر کرا دیا ڈی.آئی. خان سے تعلق رکھنے والی. دوسرے اسمبلی میں 92 ممبرانس کے ہوتے ہوئے آپ ایک بل نہیں پاس کر سکتے اور کل وہ ڈپر ہو گیا بل. کون سا بل؟ ساتھ ہی جو ہے نا مردان سے تعلق رکھنے والے آپ کے رکن کون سا بل پاس نہیں ہوا؟ بل جو تھا وہ کل پاس ہونا تھا. پھر بعد میں ہو جائے گا. کروا پھر میں خود جا کے بیٹھوں گا تو کروا لوں گا. ظاہری بات ہے کوئی لوگوں کے دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کی ہے نا گورنر کا جو ایک کردار ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. وہ پہلے دن سے آ کے سیاسی بیان بازی پہ لگا ہوا ہے. گورنر کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. میں نے اس کے پیغام بھجوایا کہ آپ جو ہیں ابھی پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری نہیں ہیں, آپ گورنر بن چکے ہیں. غلطی سے بن گئے ہیں ٹھیک ہے, بغیر مینڈیٹ کے بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ تو آپ کا کام بھی نہیں تھا لیکن بس وہ بندر بانٹ جو ہوئی ہے اس ملک میں تو اس میں وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ صوبہ تمہارا اور یہ گورنر تمہارا, اس میں آپ بن گئے ہو. لیکن سارا دن بیٹھ کے جس طریقے کی گفتگو وہ کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ پولیٹیکل بنے ہوئے ہیں تو ان کو ایسے نہیں رہتا. اپنے وہ اپنے ٹریک پہ آ جائے تو میرا کیا اختلاف ہونا ہے اس سے. ورنہ اتنی اس کی پولیٹیکل حیثیت ہے کہ میری کوئی اس سے کوئی جیلسی ہو. جیلسی تو اس سے ہوتی ہے آپ کو پولیٹیکلی ایز اے پولیٹیشین جو آپ کے مقابلے کا ہو, وہ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتا. دوسری جو بات آپ نے کی ہے بل والی, آپ دیکھیں ہمارے ساتھ اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ایریاز کے اندر مائنڈ سے کام ہو رہا ہے اور ان پہ ایک پولیٹیکل آدمی جو ہے نا وہ پولیٹیکل پریشر لیتا ہے. میں شکر نہیں لیتا پولیٹیکل پریشر سے. میرے صوبے کا یہ جو مادیات ہے یہ میرے صوبے کی بیک بون بن سکتی ہے. آج تک ہم اپنے پہاڑوں کو ضائع کر رہے ہیں. یہ پہاڑ کوئی میری ملکیت نہیں ہے, یہ پہاڑ آپ کی ملکیت ہے, اس صوبے کے عوام کی ملکیت ہے. اگر اس سے میں ایک چیز نکال رہا ہوں اور اس سے میرے صوبے کی عوام کے لیے ان کو فائدہ نہ پہنچے اور اتنے کم ریٹ ہوں جو میں نے بڑھائے ہیں ابھی, تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم بند کر دیں اس کام کو. کم از کم ہمارے پہاڑ ہیں, ان پہاڑوں کے لیے ہمارے باوجدار نے قربانیاں دی ہیں, جنگیں لڑی ہیں, اس کے بعد ہمیں یہ ملے ہیں. تو بہت سے ہمارے ملر سیکٹر کے اندر ہماری چیزیں ضائع ہو رہی تھیں. تو میں نے اس کے ریونیو بڑھانے کے لیے ریٹ بڑھایا ہے. اس میں کچھ اگر ممبرس کا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو سوچ کے یہ کہہ رہے ہیں یا شاید خود وہ ڈائریکٹلی اس کاروبار سے منسلک ہوں, تو میں اس کا نچوڑ نکال لوں گا. اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے, عمران خان کا ویژن ہے, بل پاس ان کو کرنا پڑے گا. یہ مافیا کو سپورٹ کرنے والے لوگ یہاں بیٹھ کر اس طریقے سے جو صوبے کے لوگوں کے حقوق ہیں ان کی پاسداری کریں گے, نہ کہ بیٹھ کے اپنے دوست یاروں کی یا اپنے علاقے کی ان چیزوں کی کہ جس سے عوام کو فائدہ نہ آ رہا ہو بلکہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو. تو اب انشاءاللہ بل پاس کرا لوں گا. باقی جو ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے. کہ ٹرانسفر اگر ہو بھی گئے ہیں اور اگر ہوئے ہیں تو یہ تو نارمل سی بات ہے. ٹرانسفر پروسیس چلتی رہتی ہیں بھائی. کوئی صوبے کے فائدے کی بات کریں, کوئی عوامی مسائل کے حل کی بات کریں, کوئی دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, وہ ہمارے چیلنجز ہیں. اب کوئی بندہ ہے یہاں سے وہاں یا وہاں سے یہاں ہو گیا, یہ تو روٹین کی باتیں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب آزادی کا مہینہ ہے, آپ نے بڑا اچھا میسج بھی دیا ہے. آپ نے کیا ٹارگیٹ رکھا ہے, کتنے پودے لگائے جائیں گے آپ کی طرف سے, آپ کی کابینہ کی طرف سے وزراء کو کیا احکامات دیں گے, اپنی کابینہ اپنی پارٹی میں کیا کہیں گے پودے لگانے کے حوالے سے؟ بالکل ہمارا تو آلریڈی وہ شروع ہے, کیمپین ہماری جو ہے اس کی ہماری جاری ہے. اور ابھی بلین پلس ٹریز جو ہے ہمارا وہ اس پہ بھی اے ڈی پی بھی ہماری اسکیم ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے آلریڈی. لیکن میں نے ابھی نئی ٹاسکنگ جو کی ہے اس میں تمام ضلعوں میں جو ہے وہ 10,000, اس کے علاوہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کام کرنا ہے, ہر ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا ہے کہ وہ 10,000 پودے کم از کم لگائیں. اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے عوام سے تو ہمیشہ ہماری اپیل ہے کہ وہ اس پہ بھرپور اس پہ حصہ لے اپنا. تو انشاءاللہ کافی بہتر کام ہوگا. بیچ میں یہ جو انٹرم گورنمنٹ رہی ہے اس میں کافی جنگلات کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور کچھ جو ہے ایسے ایکسٹرا جو ہے ایک کوٹا ہوتا ہے اس کا جو آپ کا پرائیویٹ فارسٹ ہوتا ہے, کوئی انہانس کوٹا دے کر لوگوں کو دیے گئے تھے کوٹے جو کہ ہم نے ختم کیے ہیں ابھی. تو انشاءاللہ ہم اسے کور اپ کر لیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے جو ہمارے صوبے کے قدرتی وسائل ہیں ان کا بھی بہترین استعمال ہو, اور اگر ان کا استعمال ہو تو اس سے اتنا آمدن آئے جو اس کا حق بنتا ہے تاکہ وہ عوام کی فلاح کے لیے لگائے جائیں. اور اس طرح جنگلات بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے. انشاءاللہ وہ خان صاحب کا یہ ویژن بھی ہے. الحمدللہ اس وقت کاربن کریڈٹس جو ابھی پورے دنیا میں اس کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ آلموسٹ 50% جو کاربن کریڈٹس ہے وہ ہمارے صوبے اس کو اون کرتا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا لیں
کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. شکیل جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایسے وہ پریس کانفرنس بھی کیا تھا تو میں نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کو ایسے تاثر دے رہے ہیں کہ آپ دوسرا وزیر اعلیٰ ہے. اس نے کہا کہ مجھے خان صاحب نے ٹاسک دیا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کے وزراء کی وزیر اعلیٰ کی ماہانہ رپورٹ کارپوریٹ رپورٹ مجھے دیں گے. بات یہ ہے تھوڑی دیر بعد ایسا فیصلہ آ جائے گا یا کل تک اس پہ خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ شاید وہ فیصلہ اس لیے آیا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ پتہ نہیں وہ کوئی کیا ہے. تو وہ انٹرنل پارٹی کی چیزیں ہر بندہ جو ہے نا اپنی سوچ کے مطابق اپنے معیار کے مطابق بولتا ہے اور بات کرتا ہے. اور باقی یہ عمران خان کی حکومت ہے, عمران خان کا مینڈیٹ ہے, لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور عمران خان کا ایک فیصلہ ہے. عمران خان جس کو جہاں پہ رکھنا چاہتا ہے وہ کپتان ہے ٹیم کا, وہ جس پلیئر کو جہاں کھلانا چاہتا ہے وہ کھلائے گا. وہ ہم اس کا حصہ ہیں, ہمیں تو کوئی ذاتی اس میں نہیں ہے. لیکن اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں, چیزیں آتی رہتی ہیں, اس میں کمیٹی بن جاتی ہے, ہماری بن گئی ہے. وہ سب بھی حقائق ہیں, وہ انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے آپ کے. نہیں ٹک ٹاک تو آپ کے ساتھ آپ بھی بنتے ہیں, بڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں. وہ ارشد الدین کی اس کی کامیابیوں سے عزم نہیں ہوتی ہے. ٹک ٹاک کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور کہہ رہے کہ ہم نے انعامات دیے لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے اس کو کوئی انعام نہیں دیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سرکاری خزانہ جو ہے نا وہ میرے باپ کی ملکیت نہیں ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. صوبے کے آپ حالات دیکھیں اور صوبے کے معاملات آپ دیکھیں تو اس میں اپنی طرف سے دیکھیں, جب پاکستان کے بچوں کا مسئلہ آیا تو میں نے سب سے زیادہ کام کیا اس صوبے میں. میرا مطلب یہ صوبہ جب بچوں کو لانا تھا اس وقت یہ کہاں تھے, ان کے بچے میں لے کے آیا ان کے صوبے کے, کیونکہ وہ بچوں کے زندگی کا سوال تھا. وہ ایک اور چیز تھی, فرنٹ لائن پہ ہم نے کیا اور سب سے زیادہ کیا. اب جب ٹھیک ہے اس نے بہت بڑی اچیومنٹ کی اور میں اس کو انعام دوں گا, میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر کے انشاءاللہ میں اس کو انعام دوں گا, لیکن اپنی ذاتی حیثیت سے دوں گا. میں کسی کو اپنے سرکاری فنڈ میں سے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اس طرح اعلانات نہیں کر سکتا. میں کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ نادر شاہی حکم کرتا پھروں اور اپنی طرف سے جو ہے لوگوں کو انعامات اور اعلانات کرتا رہوں. یہ پیسہ میرا نہیں ہے. ہاں مجھے خوشی تب ہوتی کہ ان نے جو اتنا پیسہ کمایا ہے ان کو لوٹا ہے تو اپنے میں سے کوئی دیا ہوتا, پھر تو لوگ کہتے کہ یار انہوں نے کیا ہے. میں فیصلہ کر چکا ہوں اور جب میں کروں گا آپ دیکھیں گے میں اپنی ذات سے بھی دوں گا. میں چیک کر رہا تھا, میں نے تنخواہ نہیں نکالی ابھی تک اپنی, جب سے میں بنا ہوں اس اکاؤنٹ میں جو تنخواہ جب میں وہ بھی دوں گا. میں نے کچھ دوستوں سے بھی بات کی ہے, ان کے تھرو بھی کروں گا اور انشاءاللہ ذاتی حیثیت میں اس کو آنر کریں گے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے. سرکاری خزانے اس لیے نہیں ہوتے. ٹک ٹاک کی جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں, ہر بندے کا جو بھی اقدامات ہوتے ہیں نا تو اس اقدامات سے ہی لوگ پھر آگے سے اندازہ لگاتے ہیں کارکردگی کا. ہم لوگ تو الحمدللہ آپ جا کے چیک کریں ہمارے 100 ڈیز ہم نے کہے, وہ آپ ذرا اس کو ذرا تفصیل سے میڈیا زیادہ دکھاتا نہیں ہے. آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے اس میں, آپ کے مالکان بیچارے ذرا مجبور ہیں. خیر ہے, اوپر سے پریشر سیشن آ جاتا ہے, فون شروع آ جاتا ہے, کبھی معلوم کبھی نہ معلوم, تو وہ مسئلے ہیں. آپ کو ہم آپ سے گلا نہیں کرتے, لیکن میں آپ کو ادھر دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ 100 ڈیز کا جو ہم نے دیا تھا اس میں ہمارے صوبے کی جو اچیومنٹ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اس حکومتوں میں چل رہی ہیں, ان میں اب تک جتنی حکومتیں بنی ہیں ہم نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا اس پورے ٹائم میں. ہمارے پیسے نہیں دیے جا رہے. ریونیو آپ چیک کر لیں, ہمارا ریونیو ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے. ہمارے پہ لائبلٹی تھی بہت زیادہ پچھلی حکومتوں کی, آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ان 5 مہینوں میں کتنی کم کی ہیں. وہ تنخواہ پہلے 1 سے 8 تاریخ تک ہوتی تھی, آہستہ آہستہ ملتی تھی. آج شکر ہے خزانے میں نے بتا دیا ہے کہ تنخواہ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پینشن کے اوپر 1 تاریخ کو ٹرانسفر ہونی چاہیے, کیونکہ لوگ اس کی امید سے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے. تو ان چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. ترقیاتی کاموں کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہماری پرانی بیک لاگ کی اسکیمیں تھیں ان کے اوپر بہترین کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے پہلے وہ اسکیمیں مکانی ہیں جو ہماری شروع ہے آلریڈی. کیونکہ میری یہ سوچ ہے کہ اس بلڈنگ کا جو پچھلے 10 سال سے بن رہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسپتال کا جس میں علاج نہیں ہو رہا, اس اسکول کی بلڈنگ کا, کالج کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو بن رہی ہے اور اس پہ تعلیم نہیں ہے. تو اس اسٹیڈیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ارباب یہاں اسٹیڈیم ہے 7-8 سال سے لگا ہوا ہے اور اس میں انٹرنیشنل میچ نہیں ہوا. میں آپ کو انشاءاللہ اگلے سال میچ کرا کے دوں گا. اس میں ان تمام بلڈنگوں کو مکمل کر کے, ان میں اکوپمنٹ لگا کے, ڈاکٹر لگا کے میں انشاءاللہ علاج کرا کے دوں گا آپ کو. اسی طرح ان تمام اسکول اور کالج کی جو بلڈنگ ہے ان میں انشاءاللہ میں آپ کو تعلیم انشاءاللہ وہاں پہ دلا کر دکھاؤں گا. یہ میرا اپنا ایک ذاتی عمران خان کا ایک ویژن ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صبح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا,
ہم سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میرے پہ پریشر آتے ہیں, اسکیموں کے آتے ہیں, زیادہ پریشر آتے ہیں, لیکن میں نے سب کو بتایا ہے کہ میں نے اس پالیسی پہ چلنا ہے کہ اس پالیسی میں میرے صوبے کی عوام قرضے میں نہ جائے. میرے صوبے کی عوام کا جو فائدے کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے میں تیار ہوں. جس میں میرے صوبے کی عوام کا فائدہ زیادہ نہیں ہے اور کام ادھر ہونا چاہیے تو پہلے میں وہاں کام کروں گا. ہیلتھ کارڈ میں آپ دیکھ لیں, ہمارا ہیلتھ کارڈ کا ماشاءاللہ 55 اسپتال تھے جو کہ ابیوز ہو رہے تھے, ان میں کچھ انٹرم گورنمنٹ نے نکالے. کسی کی اچھائی کی تعریف کرنی چاہیے. انٹرم گورنمنٹ کے جو آخری 3-4 مہینے تھے نا, ان میں کچھ اقدامات اچھے کیے ہیں انہوں نے. میں نے ایز اے چیف منسٹر دیکھے آ کے, پہلے والی انٹرم نہیں, وہ سارے سیاسیوں کو دے دیے تھے. آخری 3-4 مہینے میں کچھ اقدامات اچھے ہوئے ہیں. ان میں ایک یہ بھی تھا, کچھ اسپتال نکالے انہوں نے جو اسپتال کرائٹیریا میں پورے نہیں تھے, اور پھر ہم نے آ کے اور بھی نکالے. آج الحمدللہ ہمارے پہ 1.5 سال کا بیک لاگ تھا, لوگ ویٹ کر رہے تھے, ہیلتھ کارڈ نہیں تھا. ہم نے 30%, 25% ریٹ بھی بڑھائے, کیونکہ باقی بہت سے پرائیویٹ اسپتال ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمارے ریٹ کم تھے, وہ بڑھائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2,98,000 آپریشن ہوئے بیک لاگ کی وجہ سے, اور پر منتھ پہلے 3.5 ارب کاسٹ آ رہی تھی. 25-30% بڑھانے کے بعد بھی, اس بیک لاگ کے باوجود بھی اب 2 بلین کی کاسٹ آ رہی ہے. اور دوسری بات, اس مہینے کا جو میں نے نکالا ہے ڈیٹا, اس میں الحمدللہ 70% جو علاج ہوئے ہیں وہ ہمارے سرکاری اسپتالوں میں ہوئے ہیں, صرف 30% پرائیویٹ میں ہوئے ہیں, کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں لگا کے اب ہم ان کو سینکشن کر رہے ہیں تاکہ یہ پیسہ دوبارہ سرکار کے پاس ہی آئے اور دوبارہ اسی سائیکل میں گھومے. آگے ہم نے مزید ہی بہتر کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ کچھ اقدامات ہیں جو آپ کو سلولی اینڈ اسٹیڈیلی دیکھنے پڑتے ہیں, پھر اقدامات کرنے پڑتے ہیں, تو ہم ان پہ سارا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. جو آپ نے بات کی ہے نا, اب یہ کہ میں کھڑا ہوں اپنے گھر کے چمن میں اور ہالی ووڈ کے 4 وہ کیمروں والے بندے جو ہالی ووڈ لیول کے کیمرے اٹھا کے کوئی یہاں سے گھوم رہا ہے اور کوئی یہاں سے گھوم رہا ہے, اور میں یوں کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ عوام, یہ عوام کو مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. اچھا, اور ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ انہی میں کھڑا ہوا بندہ ان کا اپنا ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو وائرل کر رہا ہے. اور تو چھوڑے, سرکاری افسران ہی سب پہ چلے گئے ہیں بیچارے پنجاب کے, کہہ رہے ہیں میڈم ادھر آئیں, یہاں پانی نہیں ہے, اس طرف پانی ہے, ادھر اچھی ٹک ٹاک بنے گی. واٹ از دس؟ کیا یہ پنجاب کی 12.5 کروڑ آبادی جو ہے مذاق ہے؟ آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. آپ دن میں نکلے ایک ٹک ٹاک بنائیں اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں آپ. تو وہ یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں, پنجاب میں بھی ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. پہلے تو ہمارا صوبہ ہے, آپ کو فوکس کرنا چاہیے ان لوگوں کے مسائل کے اوپر, بجائے روزانہ کی بنیاد پہ ٹک ٹاک. اور پھر کچھ خواتین چھوڑی ہوئی ہیں, وہ صبح شام جو ہے نا پختونخوا اور پختونخوا, اور تمہارا پختونخوا سے کیا کام ہے؟ پھر کوئی مرد ہو تو چلو میں جواب دے دوں, میرے پیچھے خواتین چھوڑ دی ہیں, صبح شام بیٹھی ہیں. ان کو میں کبھی کبھی وہ مجھے بھیجتے ہیں لوگ اپنے, وہ میڈیا والے جو میرے ہیں, کہ جی یہ بیان آیا, تو پھر میں اسے جواب سے گریز کرتا ہوں کہ اب ان کو میں کیا جواب دوں. لیکن بات یہ ہے کہ اپنے کام پہ فوکس کریں. چلو مینڈیٹ چوری کر کے مل ہی گیا ہے تو اس پہ زیادہ فوکس کریں. ابھی جو پنجاب میں لوگوں کا حال کیا ہے, زمینداروں کا جو پنجاب میں حال ہوا ہے, سب سے بڑا ہمارا زرعی صوبہ ہے پنجاب, انہوں نے کیا حال کیا ہے. ابھی تک ان کی گندم جو ہے وہ گھر میں رکھ کے بیٹھے ہیں, ابھی کسان کو اپنا اجرت نہیں ملی. یہ کیا کریں, ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں. صرف باتوں سے تو نہیں ہوتا نا, ہمارا تو دل جلتا ہے اس بات کے اوپر. ہم باتیں کم کرتے ہیں, عمل زیادہ کرتے ہیں. تو باقی ابھی قوم کو بھی یہ بھی بتایا گیا ہے, وہ بھی اسمبلی کے فلور پہ, کہ ٹک ٹاک کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ٹک ٹاک پہ محنت کرنی ہے تو پھر ٹک ٹاک بھی ہوگا, تو پھر ٹک ٹاک پہ ہی باتیں ہوں گی. بہرحال گندم کی بات کی ہے, صوبائی حکومت نے کچھ سال پہلے امپورٹڈ گندم خریدی تھی, اس کے خراب ہونے کی اطلاع ہے. اربوں روپے کی ایک گندم ہے, وہ ابھی تک جو ہے بائک نہیں نکالی گئی. کیا وہ بات کی کہ وہ بائک جو ہے مینوں کو نہیں دی گئی؟ وہ تو جو باہر نکل گئے ہیں پارٹی چھوڑ کے, وہی بتا سکتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے نا, میں تو پارٹی کے اندر ہوں, شکر ہے. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ 10 ارب روپیہ لیا جاتا تھا ہر سال صوبائی حکومت سے, پاسکو لیتی تھی. کسی کو اتنی عقل نہیں آئی کہ ہمیں ضرورت کیا ہے 10 ارب روپے دینے کی پاسکو کو کمیشن کی خریداری ہو رہی ہے. کیا میں خود خریداری نہیں کر سکتا؟ جب گودام میرے اپنے ہیں, میرے سرکاری افسران موجود ہیں, میرے ضلع میں سیٹ اپ موجود ہے, میرا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, تو جب میں نے گندم خریدی ہے تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے خریدی ہے پہلی دفعہ, جس میں 10 ارب روپے کا کافی بچت ہوا ہے اس صوبے کی عوام کو. باقی کوالٹی بھی بہترین آ گئی ہے, کیونکہ پنجاب میں لے نہیں رہے تھے, تو پنجاب سے جو ہمیں گندم آئی اچھی کوالٹی مل گئی ہے, 10 روپے کی بچت بھی ہو گئی ہے. تو یہ پہلے والوں کو یہ عقل کیوں نہیں آئی؟ پہلی بات. دوسری بات, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر میں بھی پاسکو سے لیتا تو یہ گندم جو ان کے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے تو یہ مجھے بھی دیتے. شکر ہے میری اس سے بھی جان چھوٹ گئی, میں نے فریش گندم لے لی ہے.
ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کوالٹی جو آٹے کی آ رہی ہے بہترین آ رہی ہے. پہلے وہ مکس کرنا پڑتا تھا اس گندم کے ساتھ کسی اور گندم کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بہت سی ایسی اور پالیسیز اس طرح سامنے آپ کے آئیں گی جن میں صوبے کا ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ پیسہ بچایا جا رہا ہے, اور اس لیے بچایا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ صوبے کی